وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تأديبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل. فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون أما قليل. وأصفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أهوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد ونفصا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبق الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أذاها فقد أذاني. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. روز جمعۃ المبارک جو ہفتے کے ایام میں سے سب سے افضل دن ہے اور روز سرکار امام زمانہ علیہ السلام ہے.
ہر دن کسی امام سے منسوب ہے۔ جمعہ کا جو دن ہے یہ سرکار حجت کا دن ہے، اور اسی لیے بہت سارے اعمال ہیں جو سرکار کے حوالے سے کرنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ کو دعوت تقوی الہی دیتا ہوں۔ بہترین زاد راہ آخرت کے لیے تقوی ہے، والعاقبۃ للمتقین، حسن عاقبت اچھا انجام متقین کے لیے ہے، اور دنیا بھی متقین کے لیے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی تقوی اختیار کرے اللہ اسے دنیا میں کسی مصیبت میں پھنسنے نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایگزٹ راستہ کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ، اور اس کو اللہ اس دنیا میں رزق دیتا ہے۔ کتنا رزق دیتا ہے؟ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوتا۔ کس بابت؟ تقوی کی بابت۔ اور ہمارا موضوع خطبہ جو مسلسل چل رہا تھا عقائد کے اوپر، امامت پہ ہم پہنچے تھے، کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کا خطبہ بھی سیدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت بیان کروں، وعلی محمد، اس لیے کہ نبوت و امامت کے درمیان جو حلقہ وصل ہے اسے زہرا کہتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء اللہ نے اس لیے بھیجے ہیں کہ اس انسانیت کو کمال کی منزل تک پہنچائیں، اور آخری درجے کا نبی اور اس کے بعد امامت کا شروع ہونا، اس کے درمیان میں مرج البحرین یلتقیان، ان عصمت و امامت و نبوت کے دریاؤں کے جو ملنے کا سبب بن رہی ہے وہ جناب زہرا عصمت کبریٰ ہے۔ تو پہلی شہیدہ مدافعہ امامت ہے جناب زہرا، امامت کے دفاع میں جو سب سے پہلے باہر آئی ہیں اور حق امام علی کا دفاع کیا ہے۔ ظاہراً لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 کھجوریں تھی باغ کی جس کے لیے گئی تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ علی کے دفاع کے لیے نکلی تھی باہر جناب زہرا۔ اس وقت جب سب خاموش ہو گئے تھے، کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا تھا، جناب زہرا امامت ہی کی دفاع میں شہید ہوئی ہیں۔ تو یہ ربط بھی ہے امامت کے ساتھ، اگر جناب سیدہ کا تذکرہ ہو۔ فضائل آپ نے سنے 5 دن کے اندر، لیکن آج میں سیرت سیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی جو ذات ہے، ان کی جو کردار ہے، سیرت ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب رسول کے لیے کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک ماڈل کے طور پہ ہے، تم انہیں اپنانا ہے، اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے سیرت رسول۔ اور زہرا رسول سے جدا نہیں ہے، جزء رسول ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ تو جب کل کی سیرت اسوہ حسنہ ہے تو جز کی سیرت بھی اسوہ حسنہ ہے، بالخصوص خواتین کے لیے، اور بالعموم ہر مؤمن کے لیے سیدہ کی جو کردار ہے، سیدہ کی جو سیرت ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، مجھے صرف آج سیرت اور زندگی کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ظاہری طور پہ جو دنیا میں آمد ہے، دنیا میں ولادت ہوئی ہے، یہ بھی عرض کر دوں، اختصاص خصائص الزہرا کتاب لکھی گئی اس پہ، کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو نہ فقط سیدہ کے ساتھ مختص ہیں، کسی اور معصوم کو اللہ نے وہ فضیلتیں عطا نہیں کی۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی کہا کہ باقی سارے انوار جو ہیں وہ مختلف انبیاء و اوصیاء کی اصلاب و ارحام سے ہو کے ظاہر ہوئے، جناب عبداللہ سے اور جناب آمنہ سے، جناب ابو طالب سے۔ یہ انوار تو ان سے پہلے ہیں، اس لیے ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور تھے اصلاب شامخہ میں، ان چمکتے ہوئے صلبوں میں، وہ ارحام المطہرہ، اور پاک رحموں میں آپ منتقل ہوتے رہے۔ تو باقی جتنے معصوم ہیں ان کے انوار انبیاء، اوصیاء، صلحاء کی پشتوں سے، اصلاب سے منتقل ہوئے، مگر جناب زہرا کا نور ڈائریکٹ اللہ نے رسول کو عطا کیا، کسی نبی کے صلب میں نہیں، یا کسی اور ارحام سے منتقل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اب تفصیل میں نہیں مجھے جانا، 2 طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حکم یہی ہوا کہ آپ 40 دن اپنے گھر نہ جائیے، 40 دن جناب خدیجہ کے گھر نہ جائیے، اور غذا جنت سے آتی رہے۔
اور ایک سیب لا کے دیا گیا نبی اکرم کو جنت سے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ خود جب معراج پہ گئے ہیں تو وہاں پہ نور جناب زہرا عطا کیا گیا۔ تو دو روایات موجود ہیں، اور علماء نے اس میں لکھا کہ یہ خصوصی فضیلت ہے سیدہ کی کہ ان کے نور کو ڈائریکٹلی نبی اکرم کو عطا کیا گیا۔ خیر، ظاہری ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 20 جمادی الثانی، سال میں اختلاف ہے، مشہور جو ہے وہ 5 بعثت کا، یعنی جب نبوت کا اعلان کیا ہے آپ 40 سال کے تھے، اس کے 5 سال بعد جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے، مگر اور روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی اگر بعثت کا 5واں سال لیا جائے تو ظاہری زندگی جو ہے وہ 18 سال، لیکن ہمارے پاس 2 بعثت کی روایت بھی موجود ہے اور سیم بعثت کے سال کی روایت بھی موجود ہے، جس سے 21 یا 22 سال کا سن ظاہری بنتا ہے۔ اور کب اللہ نے یہ بیٹی عطا کی؟ جب اللہ نے بیٹے دے کے لے لیے، بیٹے دیے ہیں مگر اللہ نے وہ واپس لے لیے، اور اب پورا مکے والے جو کافر تھے، دشمن تھے، اس سے گھٹیا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا جو کسی کو بے اولاد ہونے کا تانا دے، یعنی سمجھے وہ سب سے گھٹیا ترین دشمن ہے جو کسی کی اولاد مرنے پہ خوش ہو۔ اب مکہ کے جاہل آپ دیکھ لیجئے اس حد پہ تھے، ابو جہل ہو، حتیٰ کہ ابو لہب کی دیوار ایک نبی کی دیوار کے ساتھ ملتی تھی، سچا تھا، اور وہ بھی خوش ہوا اس بات پہ کہ نبی کے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہو گئے، اور انہیں نعوذ باللہ من ذالک تانا دیا کرتے تھے، ابتر جو بے نسل ہو، جس کی آگے نسل نہ چلے، کہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہے، اس کی نسل نہیں ہے، اس کا مشن کہاں چلے گا، جو اتنا بڑا مشن لے جا رہا ہے جب اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ گویا دشمن ہو کے بھی یہ سمجھتا تھا کہ مشن محمد اس کی اولاد کے ذریعے سے آگے بڑھے گا، اس لیے تو تانا دے رہا تھا۔ اور جیسا کہ مولانا بھی کہہ رہے تھے، کمال رحمت پیغمبر یہ ہے کسی دشمن کو بد دعا نہیں کی، اپنے ذاتی دشمن کو کبھی کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ طائف میں جب گئے تھے لہو لہان ہو گئے، کہ درس ہے ہمارے لیے کہ اگلے آدمی کو اخلاق کا بار دیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، یہ اخلاق نبوی تھا، مگر اللہ تو خاموش نہیں رہا۔ سورہ لہب جا کے دیکھیے کس طرح اللہ نے ایسے اپنے دشمن کو بھی بد دعائیں نہیں دی، اس انداز میں بات نہیں کی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، مگر کیونکہ نبی کا دشمن تھا فوراً ابو لہب کے خلاف بات کی، اس کی بیوی کا ذکر بھی آیا، دونوں۔ اچھا، نام اللہ کی یہ عادت بھی نہیں کہ نام لے کے بات کرے، قرآن مجید کے اندر اللہ صفات سے بات کرتا ہے، یہ عجیب ہے، یہ انداز بدل دیا ہے اللہ نے، مگر جناب مصطفیٰ کے دشمن کا نام لیا ہے اللہ نے، باقی کسی اور دشمن کا نام نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، مگر یہاں پہ اس کا نام لیا کہ ایک سمبل بنا دیا اس کو کہ جو بھی ابو لہب جیسا ہوگا اس کی سزا یہی ہے۔ تو خیر، اللہ نے سورہ والضحیٰ میں جو وعدہ کیا تھا وہ سورہ کوثر کے ذریعے پورا کیا۔ سورہ والضحیٰ میں کیا کہا تھا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرا حبیب، ہم تجھے اتنا کچھ دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا، ولسوف یعطیک، ان قریب ہم تمہیں وہ دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بڑا مقام ہے، کیا عطا کیا قرآن مجید میں، اس کی کچھ صورتوں کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اب اس کے بڑے معنی کی گئی، حوض کوثر مراد ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد خیر کثیر ہے، اور بہت سارے معنی کیے گئے، لیکن ہمارے جو معصومین کی تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے ہم نے تجھے زہرا جیسی بیٹی عطا کی، نسل کثیر، خیر کثیر عطا کی ہے جناب زہرا۔ تو 5 بعثت کے سن پہ ولادت ہوئی ہے، اور ایسی خوشی، یعنی رحمت للعالمین کے لیے اللہ نے رحمت عطا کی زہرا کی صورت میں۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے نا، اور رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بنے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور ابھی 3 سال ہی تھے ظاہری زندگی کے کہ شیب ابی طالب، جو تاریخ سے واقف ہیں، نوجوانوں کے لیے بزرگ واقف ہوں گے، مشکل ترین مرحلہ ہے مکی زندگی کے اندر، کافروں نے بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، اور
کوئی لین دین نہیں ہو سکتا ان سے، کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کیونکہ ان کا دین علیحدہ ہو گیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لہٰذا بالکل ان سے بائیکاٹ ہے۔ معاہدہ لکھ کے سارے قبیلوں نے سائن کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا تھا۔ 3 سال تک شعب ابی طالب، خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی، اب تو وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ بن گئے ہیں، وہاں پہ ابو طالب علیہ السلام کا وہ علاقہ تھا جہاں پہ انہوں نے ان کو، یا مکہ چھوڑ کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے وہاں پہ چلے گئے۔ کوئی ان سے تجارت نہیں کرتا، کوئی ان چیز بیچتا نہیں ہے، کوئی خریدتا نہیں ہے۔ ان ابتدائی ایام میں جناب زہرا اپنے بابا کی یہ مصیبتیں دیکھ رہی کہ میرے بابا کے ساتھ کس انداز میں یہ کافر پیش آ رہے ہیں۔ جب سیدہ 5 سال کی ہوئی ہیں تو جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، صرف 5 برس ظاہری سن، اور اس کے بعد وہ شفقت، وہ جو سکون جناب خدیجہ کے ذریعے سے نبی کو ملتا تھا، وہ جناب زہرا نے، یعنی جناب علی نے ابو طالب کا کردار ادا کیا ہے، جناب زہرا نے خدیجہ کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے ہم بھی وہ، آپ نے ہمارے شاید پاکستان میں نصاب کے اندر بھی وہ ہے واقعہ کہ جب ایک اوجڑی اونٹ کی آ کے نبی کے اوپر آ کے پھینک دی گئی، یہ ایک بچی ہے 5 برس کی جو جا کے اپنے بابا کا اوپر سے وہ غلاظت و اوجڑی ہٹا رہی ہے اور دلاسا دے رہی ہے۔ اس لیے ایک لقب سیدہ کا ام ابیہا، کسی کا ایسا ٹائٹل نہیں ہے، باپ کی ماں، بیٹی ہو کے جو ماں کہلائے اسے زہرا کہتے ہیں، یعنی ماں کی جو شفقت اور محبت ہے، اس لیے کہ نبی تو بچپنے میں ماں فوت ہو گئی تھی، آمنہ، ماں کی وہ شفقت مادری نہیں دیکھی تھی، کہا کہ میں نے اس بیٹی سے وہ جو شفقت اور محبت ہے اپنی ماں کی، وہ بھی میں نے فاطمہ سے حاصل کی ہے۔ یہ انداز تھا۔ بہت ساری کنیتیں ہیں جناب سیدہ کی، جن میں سے مشہور کنیت ام ابیہا، اب اس پہ ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے کنیت کے اوپر۔ ام الفضائل، ہر فضیلت کی ماں، ہر فضیلت کی جڑ، ام بمانا جڑ بھی ہے۔ ام العلوم، یہ کنیت ہے سیدہ کی۔ ام الحسنین، ام الحسن، ام الحسین۔ اب اس کے بعد اہم ترین موقع ہجرت کا ہے، 8 برس کا سن ہے ظاہری جب ہجرت کی ہے، اور ہجرت نبی اکرم تو رات کے وقت گئے، مگر فواتم کو لے کے جناب علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور خود جناب حضور کی بیٹی، ان کو لے کے، خواتین کو لے کے جناب علی دن کی روشنی میں گئے ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے اس میں بھی فضیلت ہے، باقی سب نے چھپ کے رات کی تاریکی نکلے ہیں مکہ سے، تنہا ہی ہیں جناب علی دن کی روشنی میں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں امانتیں واپس کرنے کے بعد۔ اب اس کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ عقد، یہ ایسی فضیلت ہے جناب زہرا کی جو بڑے بڑے صحابی کہا کرتے تھے کہ کاش علی کی کچھ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہمیں مل جاتی، عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا، یا جو بھی دنیا کا چیزیں سب سے بہتر تھا کہ علی کی ایک فضیلت ہمیں مل جاتی، وہ جناب زہرا کا کے ساتھ عقد، اس لیے کہ بڑے بڑے اس وقت کے امیر مالدار انہوں نے جا کے پیشکش کی ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی ہمیں رشتہ دیجیے جناب زہرا کا، اور حق کے مہر بھی بڑے بڑے انہوں نے بیان کیے، بلکہ نبی اکرم کے سامنے عبد الرحمن ابن عوف کی بات ہے، اس نے جا کے کہا کہ میں اتنے اونٹ، اتنے سونا اور چاندی حق مہر میں دوں گا اگر آپ مجھے عقد میں اپنی بیٹی دے دیجیے۔ تو نبی اکرم ناراض ہوئے اور یہی کہا کہ زہرا کا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے، کیونکہ اس کا تعلق، اس نور کا تعلق جنت سے ہے۔ روایت میں الفاظ ہیں کہ یہ تو آپ نے روایت سنی ہوگی، کلما جاءت فاطمہ، جب بھی سرکار سیدہ آتی نبی اکرم کھڑے ہو جاتے، فقام، کھڑے ہونے کے بعد کیا کرتے؟ سب سے پہلے بڑھ کے گلے لگاتے، اس کے بعد ہاتھ چومتے، اور پھر اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے۔ لیکن ایک روایت جو کیا ایک زوجہ رسول ہے، اس نے روایت کی کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم بوسہ دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو، تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چیز سونگھ رہے ہیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بوسہ دیتے ہیں تو اس میں کیا آپ کو، کیا چیز آپ جو سونگھ رہے؟ کہا کہ جناب زہرا سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے،
یہ میوہ جنت ہے، یہ تحفہ خداوندی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اگر علی نہ ہوتے، لولا علی لما کانت فاطمہ کف، تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ اگرچہ آدم یا غیر آدم، انبیاء کا تذکرہ ہے، عام بندوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا نبی نے، آدم بھی فاطمہ کا کف نہیں بن سکتا، نوح ابراہیم فاطمہ کا کف نہیں بن سکتا۔ کف برابر کو کہتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کف شریک برابر۔ عجیب ہے، وہ خدا کی ذات ہے کہ جس کا کوئی کف نہیں، فاطمہ وہ ہے جس کے علی کے سوا کوئی کف نہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور نور کا عقد نور سے ایک عرش پہ ہوا اور ظاہری طور پہ زمین پہ ہوا۔ یہ سیرت ہے ہمارے لیے۔ کہاں پہ عقد ہوا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر۔ علی بھی آئے ہیں، یعنی عقد کا جب بات کی، کہا یا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ مال دنیا کیا ہے؟ کہا کہ ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک سواری گھوڑا۔ کہا کہ نہیں، تلوار اور گھوڑے تو مجاہد تجھے ضرورت ہے، مگر زرہ کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، زرہ بیچ دیجیے۔ یہ زرہ بھی تاریخ میں ہے کہ جنگ بدر سے مال غنیمت میں مولا کو ملا تھا، اور زرہ بیچی گئی، 500 درہم کی یہ زرہ بکی۔ اور یہاں پہ نکاح جو عقد ہوا ہے وہ مسجد نبی میں ہوا ہے، اصحاب کے سامنے نکاح ہوا ہے، جو ہمارے لیے درس ہے۔ کائنات کے نبیوں کا سردار، امیر المؤمنین کا عقد اور نکاح مسجد میں کر رہا ہے۔ ہم علیحدہ پتہ نہیں کیا کیا ہوٹل اور پتہ نہیں کیا کیا بک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ تقریب خوشی منائیں، منع نہیں ہے، مگر برکت کے لیے زندگی کا پہلے دن کا آغاز ہو رہا ہے تو کسی متبرک جگہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد میں ہوں گے تو بہت سارے کام ہیں جو خود بخود ہی آپ فکر ہی نہیں سوچیں گے نہیں کہ یہ کام ہو سکے۔ اور وہیں پہ ولیمہ مستحب ہے، کرنا چاہیے مومن کو، لیکن عقد جو ہے، نکاح جو ہے، سنت رسول یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہو۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ جہیز کا ہے، جو خصوصاً ہم برصغیر کے اندر جب ہندوؤں کے ساتھ کئی صدیاں وہاں پہ گزاری ہیں تو بہت ساری رسمیں ہیں جو کلچر وہاں سے لے لیا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو کم از کم اہل بیت کو وہ فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ان رسم و رواج کو فالو کرنا چاہیے۔ جہیز کیا ہے جناب زہرا کا اب تفصیل نہیں ہے، میں اس میں بیان کروں، وہی جو 500 درہم زرہ بکی ہے، تو جو حق مہر قرار دیا گیا ہے، اسی سے جہیز خریدا جا رہا ہے، سارا جو جہیز خریدا جا رہا ہے۔ یعنی آج یہاں تو خیر ایسا معاملہ نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق، لیکن پاکستان کے اندر دیکھیے جن کی بیچاری 3-4 بیٹیاں ہیں، وہ کتنی مشکل میں ہیں ان کی زندگیاں، کیا کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، یہ بھی چاہیے ہمیں، وہ بھی چاہیے۔ یعنی اس سے زیادہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اور جس کا اس رسم سے اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں جہیز دیا جائے حق مہر سے، حق مہر لڑکا دے، اسی سے جہیز تیار کر کے دے دی، یہی ہوا ہے۔ اور پھر رخصتی فوراً نہیں ہوئی، بعض نے کہا 1 مہینہ، بعض نے 1 سال کا ہے، عقد کے 1 سال بعد، وہ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ منتقل ہوئی اپنے شوہر کے گھر۔ اور وہاں پہ بھی شادی کے دوسرے تیسرے دن جب رسول اللہ نے پوچھا یا علی یا زہرا اپنے شوہر کو کیسے پایا ہے، تو بس ایک ہی جملے میں تعریف کی، جناب علی سے پوچھا کہ اپنی زوجہ کو کیسے پایا، نعم العون، بہترین مددگار عبادت کے لیے میں نے زہرا کو پایا ہے۔ تو بہترین زوجہ وہ ہے جو شوہر کے لیے اطاعت خدا میں مددگار ہو، نہ کہ اس سے کہے کہ معصیت کر، گناہ کر، نہیں، عبادت خدا، اطاعت خدا میں ہیلپ کرنے والی جو پارٹنر ہے وہ بہترین زوجہ ہے، شوہر بھی ایسے ہی۔ اور جناب رسول خدا سے جب پوچھا گیا کہ اچھی بیوی کون ہے، کیسی ہونی چاہیے، تو کہا کہ وہ ہے جو اپنی ڈیمانڈ کرتے سے پہلے یہ دیکھے کہ کیا شوہر اس کو پورا کر سکتا ہے، شوہر کے اس حالات کے مطابق ڈیمانڈ کرے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔ اور
یہ شادی کا جو عرصہ اگر دیکھیں شہادت تک 9 یا 10 برس کا عرصہ ہے. اس 9-10 اور معصوم ہے، لیکن پھر بھی وصیت کے بعد شہادت سے پہلے جناب زہرا یہی کہہ رہے ہیں یا علی کوئی اس زندگی کے اندر ہماری ازواج کوئی اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت کروں. اچھی اس انداز کے اندر، بلکہ میں سخت جملہ میں نے کبھی کہیں کہا بھی تھا، یہ جو آج کل خصوصاً مسائل ہو رہے ہیں میاں بیوی کے اندر اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تھا یہ افسوسناک ہے. کمی کہاں ہے؟ دونوں طرف سے کمی ہے. یا تو وہ صحیح کنیز زہرا نہیں ہے، یا دوسرا صحیح غلام اور نوکر علی نہیں ہے. دونوں طرف میں سے کوئی ایک کمی ہے. اگر صحیح کوئی کنیز زہرا ہو کبھی طلاق تک نوبت نہ پہنچے، اس کے سامنے موجود ہے سیرت. اور اگر کوئی صحیح معنی میں مؤمن ہے تو پھر بھی کبھی طلاق تک نوبت نہ پہنچے. یہ ایمان اور دین کی کمی ہے کہ انسان اس حد تک نفس کے پیچھے اور شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا وہ اس فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. اور سخاوت دیکھیے، یعنی ہمارے ہاں تصور ہے کہ جی اتنے پیسے ملیں گے تو فلاں وہ ہوگا، میں یہ کروں گا. نہیں، تمہاری جتنی استطاعت ہے تو اتنا کر رہا ہے. بعد میں نے مجلس میں کہا تھا، ایک شخص سے ملے، مولانا دعا کیجیے کیا میری لاٹری نکل آئے تو میں ایک مسجد بنوا دوں. ایسی کوئی پیسے نہیں چاہیے جس لاٹری سے تم مسجد بنوا لے. نہیں، تمہارے پاس جو ہے، تمہاری جو حیثیت ہے، کیا تو اس کے مطابق دے رہا ہے؟ تو دوسروں کی بات چھوڑ کہ فلاں نہیں دے رہا، فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں، فلاں کے پاس نہیں. تو اپنی حیثیت دیکھ، تو کتنا دے رہا اپنی حیثیت کے مطابق. اور نیکی وہی ہوتی ہے، یاد رکھو دوستو. بزرگ جانتے ہیں، میں نوجوانوں سے ہمیشہ خطاب کیا کرتا ہوں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں دیں. اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. لن تنالوا البر، 4 سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، اس وقت تک نیکی نہیں کہلا سکتی جب تک اس شے کو خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے. پرانے کپڑے اٹھا کے دے دینا آسان ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. گھر میں ایکسٹرا پڑے ہیں نا، دینے ہی ہے نا، کہیں پھینکنے آپ نے. اور مطمئن ہے کہ جی بس بڑی خدمت کر دی ہے میں نے. نہیں، مجھے تو یہ بات ہے جو آپ کا نیا سوٹ پڑا ہے، کوئی مانگنے آپ اٹھا کے دے دیں، مستحق کو دے دیں، یہ نیکی ہے. آئیے میں مثال جناب زہرا کی زندگی سے آپ کو بتاتا ہوں. شادی کے دوسرے دن کوئی آ گئی مانگنے کے لیے کہ لباس چاہیے. جناب زہرا نے اپنے شادی کا جو جوڑا ہے، سوٹ ہے، وہ اٹھا کے دے دیا. صلی علی محمد وعلی محمد. اور رسول اللہ نے کہا کہ یا زہرا، آپ نے وہ جو لباس پہنا تھا وہ نہیں لباس دوبارہ پہنا. کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیت ہے، فقیر آیا تھا، یہی آیت پڑھی، لن تنالوا البر، نیکی تک پہنچ سکے جب تک، کیونکہ مجھے زیادہ پسند تھا لہذا میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. اور عجیب سخاوت سیدہ، خود چکیاں پیس کے اور اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کے. اور واقع ایک نہیں کئی واقعات میرے ذہن میں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ سرکار رسول کے دربار میں فقیر آ رہا ہے، سرکار جناب زہرا کے در پہ بھیج رہے ہیں. اور وہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. ایک فقیر آیا کہا کہ مجھے لباس بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، مسافر ہوں. نبی نے کہا کہ آپ کو میں ایک در دکھاتا ہوں جہاں سے کوئی خالی نہیں گیا. علی کے در پہ جا، زہرا کے در پہ جا. کہا کہ اے فقیر، تو اس وقت آیا ہے کہ ہمارے پاس غذا نہیں ہے، لیکن ٹھہر، اپنا ہار، کہا کہ یہ لے جا، بیچ کے لباس بھی لے لے، سواری بھی لے لے، جو تجھے میسر ہو، جو چیز غذا لے لے. بس وہ ہار لے کے کہا کہ میں نے، تجھے تو کھانا چاہیے تھا، ہار مل گیا ہے مجھے. واپس آیا دربار نبی، کہا کہ میں ہار بیچنا چاہتا ہوں، کون لے گا یہ ہار؟ اب نسبت ہے جناب زہرا کی اس ہار کے ساتھ. عمار ابن یاسر نے کہا کہ اے سائل، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے سواری چاہیے، کھانا چاہیے، لباس چاہیے. کہا کہ یہ لے. اس کو ایکسٹرا پیسے بھی دیے اور اسی کو سجا کے اپنے غلام کو بلایا. اے میرے غلام، یہ ہار لے جا در زہرا پہ، دق الباب کر. کہا کہ یہ تمہارے بابا کے صحابی عمار نے تحفتاً بھیجا ہے آپ کو، اور غلام تو بھی آج کے بعد آزاد ہے، آج کے بعد میں جناب زہرا کی غلامی میں تمہیں دیتا. گیا دق الباب کیا. کون؟ کہا میں عمار کا غلام تھا مگر اب آپ کا غلام ہوں، یہ ہار بھیجا ہے اس نے. جناب زہرا نے خدا کا شکر ادا کر کے کہا تجھے میں اللہ کے راستے میں آزاد کر.
اب غلام نے کہا کہ اللہ، یہ ہار میں کیا برکت تھی، ایک ہار نے ایک غریب کو کھانا دے دیا، سواری دے دی، اس کے راہ گزر دے دیا، مجھ غلام کو آزادی دے گی، ہار اپنی جگہ پھر پہنچ گیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور علم کی وہ منزل جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں، جناب زہرا کے علم کے، یعنی یہ مصحف فاطمہ کیا تھا؟ احادیث تھی جو نبی سے سنی تھی، بلکہ ملائکہ اور روح الامین فرشتے آتے تھے جن سے وہ لکھا کرتی تھی۔ مصحف فاطمہ جو بعد میں آئمہ کے ساتھ چلتا رہا، میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ امام صادق نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ یہاں الزام بھی لگاتے ہیں بعض لوگ، اس سے مراد بھی ان کا اپنا کوئی قرآن ہے۔ نہیں، قرآن نہیں ہے، یہ احادیث ہے جو جناب زہرا نے لکھوائی تھی۔ اور مدینے کی عورتیں، انصار مہاجرین کی عورتیں آتی تھی، سوال کرتی تھی جناب زہرا سے، اس لیے کہ یہاں پہ میں ایک جملہ روک کے عرض کر دوں، 12 آئمہ، 1,24,000 انبیاء، یہ مسائل ایسے ہیں جو پریکٹیکل کرتے، بہت سارے مسائل مردوں کو تو بتا سکتے ہیں، مگر خواتین کے لیے تنہا رہنما، عملی رہنما کا جو کردار ادا کیا جناب زہرا نے ادا کیا۔ اور اس کے بعد یہ دو علمی کارنامے موجود ہیں، جن کی کنیز جناب فضا کنیز ہیں، اور کیا مرتبہ ہے جناب اس کنیز کا جو گھر میں رہی ہیں جناب زہرا کے ساتھ۔ ایک دن جناب زہرا کام کرے، ایک دن فضا کام کرے، تاکہ یہ عدل یہ ہے کہ ایک دن فضا آرام سے بیٹھے اور جناب زہرا چکی چلا کے روٹیاں بنا کے جناب فضا کو پیش کرے، اور ایک دن کنیز کام کرے۔ ہمارے ہاں کچھ اور تصور ہے نوکر کا، سرونٹ کا، مگر اہل بیت کے ہاں دیکھیے کیا مقام ہے۔ اور وہی فضا جب تک پھر زندہ رہی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں ملے گا آپ کو، وہ قرآن سے جواب دیا کر، قرآن بولا کرتی تھی، کوئی اور نہیں۔ اب کوئی بھی ان سے جواب سوال کرتا، آگے قرآن کی آیت پڑھا کرتی تھی۔ یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ خصوصاً جو اولاد زہرا ہیں، سادات ہیں، قرآن فہمی، قرآن سمجھنے کا، قرآن پڑھنے کا شوق و ذوق ہونا چاہیے۔ ان کے گھروں میں قرآن سے کی تلاوت، قرآن سے منور ہونے چاہیے ان کے گھر۔ جن کی کنیز قرآن سے بات کرے، ان کی آگے اولاد اور نسل کا قرآن سے اس سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے۔ اور عبادت کا وہ مرحلہ جسے زہرا کہا گیا، زہرا کا مطلب یہ ہے کہ جب مصلی عبادت پہ آتی تھی تو ایک ایسا نور نکلتا تھا جو آسمان تک چلا جاتا تھا، اور پوری کائنات روشن ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں زہرا کہا گیا۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی، 70,000 فرشتے اس حالت عبادت میں جناب زہرا کو جب دیکھتے، آواز قدرت آتی، تم صلوات بھیجو جناب زہرا پہ۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور عبادت کی وہ منزل کہ جس کو علی کہے کہ میں نے بہترین ساتھی پایا ہے عبادت میں، معاون۔ اور یہاں روایت میں ملتا ہے شب جمعہ ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے، حتیٰ کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، نماز شب اتنی طولانی پڑتی کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتے۔ اور امام حسن بچپنا ہے، خود ان سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا میری ماں عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک مصلی پہ کھڑی عبادت کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اور ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں کی۔ جناب حسن نے پوچھا کہ اے ماں زہرا، آپ نے ہمارے لیے اپنے لیے دعا نہیں مانگی، لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں مانگی ہیں؟ کہا کہ پہلے پڑوسی، جار ثم دار، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، پھر اپنے گھر کا بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، پہلے خود ٹھیک ہے، اب چیز ٹھیک ہوگی، اب دوسرے کی فکر کریں۔ مگر اہل بیت وہ ہیں جو پہلے دوسروں کی فکر کرتے ہیں، پھر اپنی فکر کرتے ہیں۔ تو سیرت سیدہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور سب سے بڑی سیرت یہ ہے جب امامت پہ مشکل آ جائے، ولایت پہ مشکل آ جائے، تو بندہ تنہائی کیوں نہ ہو، اکیلا ہی کیوں نہ ہو، دفاع امامت کرنا چاہیے۔ حضرت زہرا کی سیرت ہے، کہے کہ نہیں مجھے کیا، اب سب بیٹھ گئے ہیں، کوئی بھی نہیں تو میں کیا کروں؟ نہیں، اکیلی جناب زہرا باہر آئی ہیں، فدق کے لیے گئی ہیں، اپنے حق کے لیے دفاع کے لیے گئی ہیں، اور مدینے میں ہر انصار اور انصاری کے دروازے پہ جا کے علی کی ولایت اور امامت کے لیے باہر نکلی تھی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا
یا اللہ مومنین و مومنات کی جو بھی حوائج شرعیہ ہیں جناب زہرا کے صدقہ میں نے عطا فرما، ہمیں جناب زہرا کی معرفت نصیب فرما، قیامت میں وہی جنت میں جائے گا جسے جناب زہرا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بار الہ قیامت میں ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم بھی شفاعت سیدہ کے مستحق بن سکیں۔ بار الہ یقیناً محبین زہرا جو ہیں وہ جنتی ہیں، ہمارا شمار بھی جناب زہرا کے محبین میں فرما۔